میرے اندر کا جو نفس ہے اللہ نے اس کو مسلمان کر دیا ہے. اور فرشتوں کے ساتھ تو ہے ہی نہیں، یہ سب انسانوں کے لیے ہے. اس لیے اللہ جنت میں قبر میں فرشتوں کو اس کا خادم بنائے گا. ساری زندگی جو جنگ لڑتا آیا، ساری زندگی جنگ لڑتا آیا، ساری زندگی جنگ لڑتا آیا، جنگ لڑتے 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 کبھی گرا گیا، کبھی گر گیا، پھر اٹھ کے سفر میں چل پڑا، پھر چل پڑا، پھر چل پڑا. اس دن چھوٹے سے بچے کو دیکھ رہا تھا، تھوڑی سی نا کارپیٹ کا حصہ گرا، یوں اٹھا نیچے گرا، کر کے نا اسے دیکھا، انہیں کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں، پھر چل پڑا. پھر ادھر جا کے پھر یوں لگ گیا، پھر اس نے منہ کیا، پھر چل پڑا. میں نے کہا اسی کا نام زندگی ہے، اسی کا نام زندگی. اگر سفر باخیریت اور عافیت زندگی کا بہترین گزارنا ہے تو اس سفر میں سورۃ الکافرون اور اس کے ساتھ ملے ہوئے جتنے بھی وظائف ہیں ان کو ساتھ لے کر چلے. اور اس میں بہترین وظیفہ 6 بسم اللہ 5 صورتیں ہیں، اور اس میں بہترین وظیفہ سارے مل بیٹھ کے کسی مریض، پردیسی، مسافر، جادو کا ڈسا، جنات کا ڈسا، نظر بد کا ڈسا، حاسدین کے حسد کا ڈسا، ان سب ڈسوں کا نیت کر کے کچھ لوگ بیٹھ کے اس کے ارد گرد پڑھیں یا اس کا تصور کر کے پڑھیں. اور پھر اس کا اگلا عمل یہ ہے کہ سورۃ الکافرون کو یا آپ تنہائی میں بیٹھ 1001 بار پڑھیں جو ہمارا عمل ہے، 1001 بار جو ہمارا عمل ہے اس کو پڑھیں، اور وہ شہد پہ دم کریں، پانی پہ دم کریں، تیل پہ دم کریں، زمزم پانی مل جائے اس پہ دم کریں، اور پھر اس کو استعمال میں لائیں، کھانے میں، پینے میں، پکانے میں، پلانے میں، ملنے میں. جسم کو اوپر تیل کی بات کر رہا ہوں، پانی کی بات کر رہا ہوں، شہد پینے میں. یہ بہت کمال چیز ہے. جو کہتے ہیں نا کہ ہم روگوں میں جکڑے ہوئے ہیں، دشمنوں میں جکڑے ہوئے ہیں، جادو میں جکڑے ہوئے ہیں اور سختیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، جو یہ کہتے ہیں سورۃ الکافرون سے ضرور دوستی کرے. ورنہ یاد رکھیے گا یہ اندر کا کافر پورے من کو کافر بنا دے گا. ایک وقت کہے گا، آئے گا اور کہے گا کہ اللہ میری نہیں سنتا، کافر کی سنتا ہے. یہ اندر کا کافر سارے من کو کافر بنا دے گا، اور پھر یہاں تک ہو جائے گا یہ اندر کا کافر آخری وقت کے کلمے کو بھی چھین لے گا. آخری وقت کے کلمے کو بھی چھین لے گا. آخری وقت کے کلمے کو بھی چھین لے گا. آخری وقت کلمے کو بھی چھین لے گا. بہت زیادہ پریشان کر دے گا. میں پھر کہوں گا ہم اکیلے لڑ نہیں سکتے، ہمارے بس میں نہیں ہے. اسے اللہ پاک جل شانہ نے اس سورت کو نازل فرمایا کہ خیال کرنا اگر اپنی زندگی میں راحت کا سامان اور سکون کا راستہ، عزت اور دولت اور برکت اور کا کوئی نظام چاہتے ہیں اگر اپنی زندگی میں، تو پھر میری بات میرا اللہ کہتا ہے مان کے چلو. اور کیا ہے کہ سورۃ الکافرون کو اپنی زندگی میں ساتھی بناؤ اور زندگی کے سفر کا ساتھی بناؤ. زندگی کے سفر کا ساتھی سورۃ الکافرون. اگر زندگی کے سفر کا سورۃ الکافرون کو ساتھی نہ بنایا ہار جائیں گے. یہ چیزیں غالب آ جائیں گے. کس شکل میں؟ قرضوں کی شکل میں، مرضوں کی شکل میں، بیماریوں کی شکل میں، دکھوں کی شکل میں، حالات کی شکل میں، حوادث کی شکل میں، ناکامیوں کی شکل میں، حالات کی سختی اور تلخیوں کی شکل میں. ہاں، یہ حالات کی سختیوں کی تلخیوں کی شکل میں پھر پریشان ہو جائے گا، بہت پریشان ہوگا. اگر آپ حضرات کو یہ صورتیں یاد نہیں ہیں، یاد کر لیں.
قل یا ایھا الکافرون یاد نہیں ہے، یاد کر لیں، بہت کچھ ملے گا، بہت پریشانیاں ٹلے گی، بہت پریشانیاں ٹلے گی۔ کہنے لگے میرے سامنے بیٹھو تو مسلسل 6 بسم اللہ 5 سورتیں پڑھو، اگر نہیں پڑھ سکتے پھر نہ بیٹھو، کیوں؟ تمہاری غفلت کی وجہ سے میرا نقصان ہوتا ہے، تمہاری غفلت کی وجہ سے میرا نقصان ہوتا ہے۔ سفر ہے زندگی کا، خیریت سے منزل تک پہنچ جائے۔ اگر قرضوں کا بوجھ لے کے مر گئے، میرے پاس ایک کپڑے کے بہت بڑے تاجر آتے تھے، تو پہلے چلتے چلتے آتے تھے، بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے، قرضوں نے جکڑ لیا، پھر مرضوں نے جکڑ لیا، بیماریوں نے، پھر وہ کرسی پہ اٹھا کے ان کو لاتے تھے ویل چیئر میں، اور آہستہ آہستہ وہ بندہ کھلتا گیا، ڈھلتا گیا، کھلتا گیا، ڈھلتا گیا، کھلتا گیا، ڈھلتا گیا، اور پھر اس بندے کو کرسی پہ لاتے تھے، اور وہ کہتے تھے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ حال میرے اوپر بھی آئے گا۔ لوگوں کا سنتا تھا، شیخ صاحب تھے، بہت کفایت شاہ، با تدبیر، سمجھدار، ذمہ دار تھے، لیکن ساری کفایت شاریاں، ساری ذمہ داریاں الٹی ہو گئی، سب تدبیریں۔ تقدیر نے جب کلمہ ڈالا، تدبیر اور تقدیر کا غلبہ ایسا ہوا کہ سب تدبیریں ختم ہو گئے، مکروس ہو گئے۔ جنہوں نے دینا تھا مجھے کہتے تھے اتنا ایک نے دینا، اتنا ایک دینا، یعنی دینا روپیہ تھا، لینا 5 روپے تھے، اور وہ 5 روپے دینے والے قریب بھی نہ آئے۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ ان کا بیٹا میرے پاس آیا تو میں نے کہا والد صاحب کا فوت ہو گئے، اسی غم میں مر گیا ہوگا۔ کفر اس کو کھا گیا، کفر نے اس کی زندگی کو تاریک کر دیا۔ اے میرے حبیب کہہ دیں ان کافروں کو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ عابد عبادت بندگی۔ اب سارے قل یا ایھا الکافرون میں عابدون تابدون، عابدون تابدون۔ میں پھر پڑھتا ہوں، غور کریں اس لفظ پہ۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم تمہیں نہیں مانیں گے، ہم تمہاری غلامی نہیں کریں گے، ہم تمہاری پرستش نہیں کریں گے، تمہارے حکم کو نہیں مانیں گے، ہم تمہاری تابعداری نہیں کریں گے۔ تابدون، معبدون، تابدون، یہ سب تابعداری میں آتا ہے، سارا تابعداری میں، ہم تمہاری تابعداری نہیں کریں گے۔ وہ کہتے نہیں کرو، کہ نہیں کریں گے، کہہ رہے کرو، کہ نہیں کریں گے۔ جب بات آگے بڑھ گئی تو کافر اپنے آپ کو بچا، وہ نہیں مانتا نا تو پھر اپنے آپ کو بچا، کہے لکم دینکم ولی دین، جاؤ تجھے تیری عطا پسند، مجھے میری عطا پسند۔ بڑی کام کی بات ہے۔ کہا جب بات آگے بڑھ گئی اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ کہتا ہے میری مان، یہ کہتا ہے نہیں میں کالی دنیا کو نہیں مانوں گا، میں ایک واحد لا شریک کو مانوں گا، وہ کہتا ہے میری مان، وہ کہتا ہے نہیں مانتا۔ جب بات چلتے 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 یوں ہو گئی تو پھر کہا کہ ٹھیک ہے میری پھر اب میری سن۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہا لکم دینکم ولی دین، جا پھر تو اپنی ادا پہ رہے، مجھے اپنی ادا پہ رہنے دے، میں اس کو مان کے چلوں گا۔ روزی تھوڑی آئے، لوگ عزت نہ کریں اور رنگ سانولا ہو جائے، وقت بوڑھا کر دے، غربت گھیر لے، پریشانیاں ہو جائیں، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، زندگی تو مختصر ہے، آخرت بہت بڑی ہے، مجھے یہ قبول ہے، مجھے یہ قبول۔ بہت بڑی جنگ ہے جو ہم اس وقت زندگی میں لڑ رہے ہیں، اور یہ جنگ لڑتے لڑتے لڑتے
اس دن وہ چلا گاہوں کے لیے درود شہر سے پتلی اینٹیں اٹھاتے ہیں ہمارے مخلصین، اللہ ان کو جزائے خیر دے، سارے آمین کہیں۔ اور جو ماشاءاللہ بہت سارے احباب وہاں چلا گاہوں میں اینٹیں لگ رہی ہیں، وہاں خدمت کرنے جاتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، آمین۔ تو میرے پاس وہ چیزیں لے آئے، کہنے لگے جی یہ وہاں سے مورتیں نکلی ہیں نیچے کھدائی کرتے ہوئے، کیونکہ اندرون شہر لاہور میں 3 تہہ خانے تو نیچے بن چکے ہیں، تو عمومی ہیں، 3 بھی سنے ہیں موجود ہیں 3۔ تو میں سوچنے لگا کتنے لاہور کے نیچے دفن ہیں، پھر سننا ذرا، کتنے لاہور، اندرون شہر لاہور ہزاروں سال پرانا نظام ہے، صدیوں پرانا نہیں ہے، کتنے لاہور کے نیچے دفن ہے، اور سارے جنگ لڑتے ہوئے گئے، کوئی ایک ایسا نہیں ملا جس نے کفر نے جس کو نہ گھمایا ہو، کالی دنیا نے جس کو نہ گھمایا ہو، کوئی ایک ایسا نہیں ملا۔ ہاں، جو اللہ کے ساتھ جڑ گیا اور جو سورۃ الکافرون اور قرآن اور ان صورتوں کے ساتھ جڑ گیا، وہ ہنستا آیا، مسکراتا آیا اور ہنستا مسکراتا چلا گیا۔ کہنے لگے یہ بتاؤ، ساری دنیا نشانہ ہو اور تیر کمان اللہ کے پاس ہو، تیر کمان اللہ کے پاس ہو، ساری دنیا نشانہ ہو، کوئی بچ سکتا ہے؟ ایک بندہ کہنے لگا میں بچ جاؤں گا، کیسے بچے گا؟ کہا میں اللہ کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جاؤں گا، اللہ کے قدموں میں بیٹھ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا۔ کہا واقعی تو بچ سکتا ہے، باقی کوئی نہیں بچ سکتا۔ کہنے لگے کہ میں خود دیکھا، میں نے چکی پہ گیا تو اس نے کہا ابھی ذرا دیر ہے، ہم چکی کے دونوں پارٹ اٹھائے ہوئے تھے، پتھر اٹھائے ہوئے تھے، اور ان کی نا چھینیوں کے ساتھ وہ جگہ بناتے ہیں تاکہ دانے پیسے۔ چکی کے درمیان میں ایک لوہے کی سلاخ ہوتی ہے کھوٹی، دونوں پارٹ اسی کے درمیان چلتے ہیں، اسی کے درمیان چلتے ہیں۔ حیران ہوں گے، ان کے ساتھ جو دانا لگا ہوا تھا میں نے خود نکالا، گھن لگا ہوا تھا میں نے خود نکالا، کنکر لگا ہوا تھا میں نے خود نکالا، نہیں پیسے تھے، باقی ان کو سب کو چکی نے پیس کے رکھ دیا۔ لکھ لیں زمین آسمان کی چکی چل رہی ہے، سب پس جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا، سب پس جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سب نہ پیسے اور بچ جائے تو پھر اس قرآن کے ان حرفوں، ان بولوں، ان لفظوں کے ساتھ دوستی کریں، قرآن کے ان لفظوں، حرفوں اور بولوں کے ساتھ دوستی کریں اگر بچنا چاہتے ہیں۔ ورنہ وہ کالی چیزیں، وہ کافر چیزیں، کفر کہتے ہیں اصل میں انکار کو، کفر کہتے ہیں، وہ کالی چیزیں وہ زندگی میں جینے نہیں دیں گی، سکون نہیں لینے دیں گی، راحت نہیں لینے دیں گی، اور ان کالی چیزوں کی وجہ سے زندگی بے سکون بے راحت ہو جائے گی، بے سکون بے راحت ہو جائے گی، اور زندگی کے اندر کا چین ختم ہو جائے۔ دردوں کے ساتھ زندگی گزاری اور دردوں کے ساتھ زندگی گزار کے اور پھر اس زندگی سے پوچھ کر اس کی میت کا انگ انگ جوڑ ریشہ ریشہ چیخ رہا تھا کہ ساری زندگی نہ سکھ دیکھا نہ سکون دیکھا۔ کہنے لگے ایک صاحب میتوں کو نہلاتے تھے، لاوارث لاشیں بھی ان کے پاس آتی تھی، مجھے بتایا کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کوئی میت میں افسوس ہوا ہو؟ انہوں نے کہا میرے پاس ایک میت لائے، ایک بہت بڑی مالداروں کی بستی یعنی سوسائٹی سے، کاٹن پہنا ہوا بابا تھا، سفید بال تھے، بہت لاجواب اس کی شکل، ککا دیا ہوا، اور
محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی مالدار گھرانے کا فرد ہے، سربراہ ہے. تو کہا کہ میرے جو لینے گئے تھے میت، تو وہاں ایک جوان کھڑا تھا، اس نے لفافہ پکڑایا پیسوں کا، یہ پیسے لے لیں، ہم میرے والد ہیں، ان کا خیال کرنا اور ان کو اچھی طرح نہلانا، پھر ان کو نہلا کے کفن دے کے ان کو دفن کر دینا. تو گاڑی میں سے آواز آئی، تمہاری تقریر کب بند ہوگی، فلائٹ کا ٹائم جا رہا ہے. تو وہ بھاگا، ٹیکسی پہ بیٹھا اور ابے کو دے کے چلا گیا. میں کچھ 6 سال سے زیادہ اسلام آباد کا ایک سیکٹر ہے F10-4، وہاں ملاقاتیں کرتا رہا، ہر مہینے ہوتی تھی. تو ایک سال میرے پاس آئے تو کہنے لگے ہمارے پڑوس میں فلاں ایک بڑے آدمی تھے، ان کے والد فوت ہو گئے. تو وہ گھر سے نکل گئے، لوگ جمع ہیں، والد فوت ہو گئے، جمع گھر سے نکل گئے. انہوں نے کہ جی ان کو ٹینشن ہو گئی ہے، تو وہ دوستوں کے ہاں گپ شپ کرنے گئے ہیں، جب جنازہ ہوگا پھر آئیں گے، ٹینشن ہو گئی. یہاں لاہور میں، یہ جلو کی طرف لاہور میں ایک صاحب مجھے ملے، وہ مفت میں میتیں نہلاتے ہیں، پیسے نہیں لیتے، بے لوث خدمت کرتے ہیں. تو مجھ سے کہنے لگے لاہور کی فلاں مالدار بستی سوسائٹی میں مجھے فون آیا کہ آپ ہمارے ہاں فوت کی، آپ کچھ پتہ چلا ہے، آپ اگر خدمت کرتے ہیں. کہا میں نے اپنے ایک دوست کو ساتھ لیا، وہاں پتہ پوچھتے پوچھتے فون پہ گیا. اب جس گھر سے فون کی کال آئی تھی اس گھر کے سامنے قریب کھڑا ہوں تو وہاں تو اور بتیاں لگی ہوئی، ڈیک بج رہے، موسیقی چل رہی اونچی اونچی. میں نے کہا یہ گھر تو نہیں ہے. سامنے بالکونی پہ ایک ڈھلتی عمر کی ایک خاتون کھڑی تھی. تو کہا یہی گھر ہے، آپ پیچھے سے آ جائیں. گیا تو سروینٹ کوارٹر میں ملازم میں ہاں وہاں ایک بابا جی تھے. تو کہا یہ ہے، تو میں نے کہا تھے تو زندہ ہیں، مرے نہیں. تو کہا کہ یہ ہمارے گھر میں فنکشن ہے، یہ میرا شوہر ہے، ہمارے بیٹوں کی سالگرہ ہے اور ہمارے گھر میں مہمان ہیں، تو اس کو اٹھا کے لے جائیں آپ. تو کہا کہ میں نے کہا کیسے؟ مائی نے کہا کہ میں ابھی پولیس کو بلاؤں کہ میرے گھر میں ڈاکو آ گئے تھے، تو میں جیل میں دلاؤں، اٹھا کے لے جاؤ اس کو. ہم 2 آدمی تھے، بڑی مشکل سے اس کی نیم مردہ زندگی کو اٹھا کے لے گئے اور اسی حال میں وہ مر گیا. اور اس کے بعد اس کو ہم نے کفن دفن غسل دے دیا. اور گھر میں چہل پہل ہے، اور گھر میں ایک انوکھا نظام ہے. ہمارے یہاں ایک ہمارے مخلص تھے باری صاحب، میرے پاس آتے تھے 1997 98 99، آپ کو یاد ہو. کہنے لگے کہ میرے ایک دوست تھے، تو وہ ایک میاں بیوی بہت زیادہ تیار ہو کے ایک تقریب میں جا رہے تھے، فنکشن تقریب میں. پیچھے نے ملازم آ کے بتایا کہ بڑے صاحب فوت ہو گئے ہیں، یعنی ان افسر کے والد صاحب، ان بڑے آدمی کے والد صاحب. تو بیوی کہنے لگے کہ یہ بابا نا ہماری ہر خوشی میں بس چپ کر کے بابے کو رکھو، جب ہم آئیں گے فنکشن وغیرہ تو کالے کپڑے نکال کے رکھو، آئیں گے تو پھر اس کے بعد شور شرابہ واویلا کریں گے. ایک صاحب کہنے لگے کہ میں کہاں چل پڑا، میں زندگی کی کفر کی کشمکش بتا رہا ہوں. ایک صاحب کہنے لگے مجھے پتا چلا کہ میرے دوست کے والد فوت ہو گئے. تو میں نے کہا میں رات کا پتہ چلا، صبح گیا تو دیکھا تو گھر میں کوئی بھی نہیں. اندر دیکھا تو سب کھانے کی ٹیبل پہ جو ہے وہ ناشتہ کر رہے ہیں، بہت اچھا بہترین لباس، ہنسی مذاق کر رہے ہیں. میں نے کہا شاید میری اطلاع غلط ہے. میں نے کہا آپ کے پاپا کا؟ ایسے منہ سے نہیں کہا ہاں ہاں ان کی ڈیڈ باڈی ادھر پڑی ہوئی ہے، ابھی پھر آئیں گے نا مہمان وغیرہ تو پھر ان کا کر اٹھا لیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ آئیں ناشتہ کریں. تو کہا کہ خوشی ہنسی گپ شپ ہو رہی ہے
اور بات چیت چل رہی ہے اور میں حیرت سے کھلی آنکھوں سے بیٹھا چپ کر کے دیکھ رہا ہوں. قل یا ایھا الکافرون، یہ کشمکش چلے گی. یہ کشمکش. آج ہی میں نے ایک رکشے کے پیچھے اولڈ ایج ہوم بابے بوڑھے کا اشتہار پڑھا. آج ہی میں گیا شالامار ہسپتال گیا، وہاں شالامار باغ کے ساتھ آج میں ایک مریض کی عیادت کے لیے، تو وہاں میں گیا آج. تو وہاں سے واپس آ رہا تھا تو رکشے کے پیچھے لکھا ہوا تھا یہ کشمکش چلے گی. قل یا ایھا الکافرون چلے گی، اور یہ اس وقت تک چلے گی جب تک اللہ کو ساتھ نہیں لیں گے. اور یہ آیات اور یہ صورتیں اور یہ نعمتیں یہ اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے ہے، یہ اللہ کے ساتھ محبت بنانے کے لیے، بنانے کے لیے. حقیقت ہے. اور نہ زندگی میں ہمیں پتہ نہیں ہے جس دولت کو، جس مال کو، جس اولاد کو، جن کو ہم نے آنکھوں کا تارا بنایا، ہمارا انجام کیا ہوگا، ہمارا انجام کیا ہوگا. ایک غسل دینے والے میرے پاس آئے بیٹھے تھے دوائی لینے کے لیے، تو میں نے کہا ان سے، میں نے کہا میں دوائی کے پیسے نہیں لوں گا، مجھے باتیں سنا. پوچھے، میں نے کہا اپنے تجربات بتائیں غسل دینے کے. تو انہوں نے بتانے شروع کیا. بابا تھا فلاں جگہ سے میں غسل دینے گیا تو اس کے جسم پہ پخانہ خشک ہو کے چپکا ہوا تھا، کوئی دھونے والا ہی تھا ہی نہیں، خشک ہو کے چپکا ہوا تھا اس کے جسم پہ سارا. اور کہا کہ میں اس کے پخانے کو دھوتا تھا اترتا ہی نہیں تھا، خشک ہو کے چپکا ہوا تھا. یہ کشمکش چلے گی، یہ کشمکش چلے گی. اور یہ حقیقتاً میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر یہ زندگی کی اس کشمکش میں سورۃ الکافرون کو ساتھ لے لیا، 6 بسم اللہ 5 سورتوں کو ساتھ لے لیا، بڑی عزت کی زندگی گزار کے باوقار زندگی پا کے تاج پہن کے اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ، سامنے کھڑے ہو گئے ایسے. ورنہ یہ عبرت کی موت اور عبرت کا سامان اور عبرت کی زندگی، یہ ایسے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں. اپنی زندگی میں سورۃ الکافرون جب بھی بیماریاں آئیں، دکھ آئیں، تکلیفیں آئیں، ناکامیاں آئیں، مسائل آئیں، جادوں کی بھی، نہ بیماریوں کی، دکھوں کی، ناکامیوں کی، پریشانیوں کی شکل میں جب بھی آئیں تو اس وقت فوراً ہماری نظر سورۃ الکافرون پہ جائے، 4 کل پہ جائے، 6 بسم اللہ 5 سورتوں پہ جائے. سورۃ الکافرون کو 1001 دفعہ پڑھنے کا میرا عمل ہے، بڑا پرانا عمل ہے، سالہ سال سے بتا رہا ہوں. اس پہ نظر جائے، بہت لوگوں کو نفع اس سے پہنچا، بہت لوگوں کو فائدہ اس سے پہنچا، اس پہ نظر جائے. تیل پہ، پانی پہ، چیزوں پہ داؤں کرنے کا عمل ہے، اس پہ نظر جائے. دوا کھائیں، علاج کریں، اگر کوئی آپریشن کرانا ہے تو کرا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اسباب کا اختیار کرنا گناہ نہیں. پہلے آقا کملی والے کے سیکیورٹی گارڈ ہوتے تھے، حتیٰ کہ مدینہ تک آپ کی سیکیورٹی رہی، صحابہ رات کو آپ کی حفاظت میں مامور تھے. ایک دفعہ ایک آیت نازل ہوئی، واللہ یعصمک، بس کہ میرے حبیب ہم نے آپ کی، واللہ یعصمک من الناس، ہم نے آپ کی حفاظت اپنے ذمہ لی. فرمایا حضور نے خیمے سے سر مبارک باہر نکالا، میں آپ سب چلے جاؤں. تو حفاظت، سیکیورٹی، یہ چیزیں گناہ نہیں ہیں. اسباب کے درجے میں اختیار کرنا، علاج، معالجہ، دوا کھانا، تدبیر،
یہ ساری چیزیں جائز ہیں، وقت کے مطابق ضروری ہیں، لیکن دعا کی طاقت اس کے ساتھ لازم ہے۔ دعا کی طاقت، جس طرح کوئی خوش قسمت ہوگا جس کو کسی نے سورت فیل کی اجازت دی ہوگی، اسی طرح وہ خوش قسمت انسان ہوگا جس کو 6 بسم اللہ 5 سورتوں کی اجازت بھی ملے گی اور روانی بھی ہوگی، اور وہ پڑھے گا بھی اپنی زندگی میں اور اس کو ساتھ لے کے چلے گا۔ حقیقت کہہ رہا ہوں، زندگی میں سب کچھ ہوگا، زندگی تلخ ہوگی۔ میں گیا یہاں مردان کی طرف، تو ایک صاحب مجھے